جو نہیں کرنا تھا وہ میں نے کام کر دیا، جو نہیں کرنا تھا وہ میں نے کام کر دیا، یہ دل میں نے آج تیرے نام کر دیا۔ مس کو مس کال کرنا اچھا نہیں لگتا، اچھا مس کو مس کال کرنا اچھا نہیں لگتا، گھر میں ہو مرغی باہر دال کھانا اچھا نہیں لگتا، شاعر مغرب بن کر آ گیا ہوں میں، غالب کو چھوڑ کر سب پہ چھا گیا ہوں میں، اور گرمی سہی کلام میں لیکن نہ اس قدر کہ لفظوں سے آج آگ بھڑکا گیا ہوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام فن اور وکیل، جسٹ ون ٹی وی، اور میں آپ کی ہوسٹ نرگس ناہید۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان موجود ہیں، ماشاءاللہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں، سینئر لائر ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں، بہت اچھے ادیب ہیں، افسانہ نگار بھی ہیں، اور سفر نامے بھی انہوں نے بہت زیادہ لکھے۔ ایم اے عربک کیا ہوا ہے اور ایم اے ہسٹری کیا ہوا ہے۔ میاں والی سے تعلق ہے ان کا۔ لاہور میں ظاہر ہے کہ جب انہوں نے ہائی کورٹ کی پریکٹس شروع کی تو پھر لاہور میں شفٹ ہو گئے۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ملک منصف اوان صاحب۔ السلام علیکم سر۔ تھینک یو ویری مچ میڈم جی۔ سر بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ آپ ہمارے سینئر لائر ہیں اور ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹڈ ہیں۔ میں نے اکثر آپ کو بہت دیکھا مصروف، کچھ نہ کچھ آپ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی سیاسی ایکٹیویٹیز آپ کی ہو رہی ہیں، کبھی کوئی ادبی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، لیکن میں نے آپ کو بہرحال ہمیشہ ایک اچھے ایکٹیو دیکھا ہے۔ میں نے آپ کو بینگ ایکٹیوسٹ میں آپ کو جانتی ہوں، تو یہ بڑی ایک اچھی بات ہے۔ اچھا سر، آپ نے، میں نے دیکھا ہے کہ پڑھا بھی ہے تھوڑا سا، کہ آپ نے سفر نامے لکھے ہیں موسٹلی۔ جی بالکل۔ تو آپ نے کہ میں نے امریکہ دیکھا اور یہ ساری چیزیں آپ نے لکھی ہیں، تو تھوڑا سا روشنی ڈالیے نا اپنی کتابوں۔ بالکل جی، یہ 2002 کی بات ہے، جب فرسٹ ٹائم میرا امریکہ کا ویزا لگا۔ اچھا۔ تو میں جب یہاں سے جانے لگا تو خالی سیر کا میرا پروگرام تھا، میں نے کہا 1 مہینہ وہاں پہ جا کے نیو یارک میں اور ان مختلف اسٹیٹ میں جاؤں گا۔ تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ بھئی میں جا تو رہا ہوں تو میں کیوں نہ اس کو با مقصد بناؤں۔ یہ تو بہت اچھی بات۔ تو میں نے کاغذ قلم کتاب خرید، ایک ڈائری خریدی اور ایک قلم خریدا، اور جو ہی میں جہاز میں بیٹھا تو میں نے وہاں لکھنا شروع کر دیا۔ واہ واہ واہ، کیا بات۔ تو کہ جی میں نے کیسے ٹکٹ لیا، کیسے میرا ویزا لگا، اس کا بڑا لمبا پروسیس تھا وہ۔ اور پھر ایسے ہوا کہ جب میں امریکہ پہنچ گیا اپنے دوست کے پاس، تو میں ہر روز جو صبح میں سیر کرتا تھا تو شام کو 1 گھنٹہ جو ہے نا وہ میں اس کو لکھ لیتا تھا ڈائری میں۔ کیا بات ہے۔ تو جب 30 دن کے بعد میں واپس آنے لگا تو میرا سفر نامہ تیار تھا۔ واہ، ایک اچھا سفر نامہ بھی۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ مجھے کوئی ایکسٹرا محنت نہیں کرنی پڑی، اور میں جو چیز دیکھتا تھا نا وہ میں لکھتا جاتا تھا۔ تو جب میرے سفر نامے کا آغاز ہوا، افتتاح ہوا یہاں پہ، تو وہاں جسٹس ملک سعید حسن صاحب اور جسٹس خضر ریاض صاحب اور چیف جسٹس ایکس ملک میاں نواز صاحب، اچھا، انہوں نے میری کتاب کے اوپر وہ کمنٹس بھی لکھے ہیں اور انہوں نے افتتاح کیا تھا۔ تو خضر ریاض صاحب نے کہا تھا کہ میں نے زندگی میں 2 کتابیں ایک ہی سٹنگ میں پڑھی ہیں، ایک اور کوئی کسی کا حوالہ دیا اور ایک میرا یہ سفر نامہ۔ میں نے کہتا جی مجھے ایسے لگا جیسے میں خود ہی سیر کر رہا ہوں، یہ دریا، یہ فلانی، یہ سڑک، یہ گھاس، ہر چیز کا ایسے انہوں نے کیا تھا۔ وہ قدرتی وہ جو تحریر تھی نا اس کا انداز لوگوں نے پسند کیا۔ اور پھر سر یہ کہ دیکھیں، میں کہتی ہوں کہ قلم کی بڑی طاقت ہے، بڑی طاقت۔ اللہ نے قلم کی قسم کھائی ہے۔ آپ دیکھیں نا قلم کتنی خوبصورت چیز ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے لکھنے پڑھنے کی صلاحیت دی ہے وہ بڑے باکمال لوگ ہیں۔ بالکل۔ اور قرآن پاک میں بھی یہ ہے کہ کیا آنکھوں والے اور بغیر آنکھوں والے ایک جیسے ہو سکتے ہیں، اور وہ مثال دی گئی ہے اہل علم اور جاہل لوگوں کی، کہ جو پڑھ لکھ نہیں سکتے، کبھی انہوں نے محنت ہی نہیں کی، کبھی کوشش ہی نہیں کی، اور وہاں کیا ایسے لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں اس میں لگائی ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ خون جگر سے ہوتا ہے موزے کا نمود، تو جب انسان اپنے خون جگر لگاتا ہے، اپنی محنت کرتا ہے، اپنا وقت صرف کرتا ہے، تو پھر ایک واقعہ موزے جو ہیں وہ رونما ہوتے ہیں۔ تو یہ کتنی اچھی بات ہے کہ سیر تو آپ نے کرنی تھی، ساری دنیا سیر کرتی ہے، اکثر لوگ سیر کرتے ہیں، لیکن کتنے لوگوں کے خیال ذہن میں یہ آتا ہے، بہت کم لوگوں کے خیال میں آتا ہے کہ میں اسے لکھ بھی لوں۔ تو آپ یقین کریں مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے، اب میں جہاں بھی کہیں ادھر ادھر جاتا ہوں فیملیز میں، دوستوں میں، تو وہ کہتے ہیں اچھا جی آپ نے وہ کتاب لکھی ہے، میں نے امریکہ، اس میں جی فلانا واقعہ، لیڈی ڈیانا کا واقعہ، فلانا یہ وہ، تو وہ مجھے بڑا ہی اچھا لگتا ہے۔ اور آپ یقین کریں میں نے اس وقت 4 کتابیں لکھی ہیں، تو ایسے کتاب جو ہوتی ہے نا
وہ آپ کو اتنی پیاری ہوتی ہے جیسے آپ کو اولاد پیاری ہوتی ہے نا, ویسے ہی کتاب بندے کو پیاری ہو جاتی ہے, بہت پیاری, اور ہماری پہچان بن جاتی ہے, پہچان بن جاتی ہے ایگزیکٹلی. اور بعض اوقات تو شاعر یا ادیب بہت سی کتابیں لکھیں تو اگر انہیں کہیں جی ان میں سے کچھ سلیکشن کریں کہ آپ کو کتاب کون سی پسند ہے تو وہ نہیں کر سکتے. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ اولاد کی طرح ہے اور میں کہہ نہیں سکتا کہ مجھے یہ پسند ہے یا مجھے وہ پسند ہے, بس مجھے سب پسند ہے. یہ تو پڑھنے والے بتائیں گے کہ میں نے کس کے ساتھ کتنا انصاف کیا. بالکل بالکل. تو یہ سر لیڈی ڈیانا کا اس میں کیا قصہ لکھا تھا آپ نے؟ وہ اس میں یہ ہوا تھا کہ یہ ویسے 1990 میں میاں والی سے لاہور شفٹ ہوا, تو 1990 میں ہی لیڈی ڈیانا نے پاکستان وزٹ کیا. اچھا. اور جب انہوں نے وزٹ کیا, یہ بڑا اچھا واقعہ ہے, اس سے مجھے بڑے فائدے ہوئے ہیں, اور وہ میرا پہلا سال تھا لاہور میں وکالت کا. اچھا. تو ہاں جی, ایک دن میں اخبار پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ جی 6-7 وکیلوں نے, جن میں منظور قادر مرحوم اور سارے, انہوں نے جی مولانا آزاد پہ, شاہی مسجد کے آزاد پہ کیس کر دیا ہے کہ انہوں نے لیڈی ڈیانا کو مسجد کی سیر کیوں کرائی ہے, جبکہ وہ اس نے سکرٹ پہنی ہوئی تھی, وہ جی ننگی تھی, سر سے ننگی تھی, یہ تھا وہ تھا, عیسائی تھی, کرسچین تھی. تو ایسے الزام لگا کے نا انہوں نے ڈیمیجز سوٹ فائل کر دیا لاہور کے 6-7 وکیلوں نے. تو میں نے وہ اخبار میں ہیڈ لائن پڑھی, میں ناشتہ کر رہا تھا, میں نے مسز کو بتایا, میں نے کہا یہ تو عجیب ہی کیس ہے, مجھے تو عجیب سا لگا ہے, اور میں نے کہا جی یہ کیس میں نے لینا ہے. تو انہوں نے کہا جی تمہیں کون دیتا, تمہارا تو پہلا سال ہے لاہور میں, 1990 کی بات ہے. تو میں نے کہا نہیں میں کوشش کرتا ہوں. میں خیر دفتر آیا, میں نے 17 سے مولانا آزاد کا نمبر لیا اور میں نے ان کو فون کیا کہ جی میں منصف عوان ایڈوکیٹ بول رہا ہوں, تو میں آپ کا فین ہوں اور آپ کے اوپر ایک کیس ہو گیا, وہ میں کیس کرنا چاہتا ہوں. کہتے جی آپ کو تو میں جانتا نہیں. میں نے کہا جی آپ مجھے نہیں جانتے لیکن میں آپ کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں. تو اور پھر ان کو میں نے بتایا کہ میں نے ایم عربی بھی کیا ہوا ہے, تو یہ میں کیس رضاکارانہ طور پہ والنٹیئرلی آپ کا کرنا چاہتا ہوں. خیر انہوں نے مان گیا, انہوں نے کہا جی اپنے منشی کو بھیجو, وکالت نامے پہ وہ سائن کروا لیں. میں نے جب وکالت نامے پہ سائن کرا کے وہ کورٹ میں جمع کرا دیا, تو میڈم نہید صاحب دوسرے دن یقین کرو پورے اخبارات میں ہیڈ لائن لگی ہوئی تھی کہ لیڈی ڈیانا والا کیس منصف عوان ڈیفینڈ کریں گے. تو وہ میں پہلے سال ہی ٹی وی پہ بھی آیا, اخبارات میں اتنا مشہور ہو گیا, مجھے پاکستان بھر سے فون آنے لگ گیا کہ بھئی یہ لیڈی ڈیانا کا کیس آپ کو کیسے مل گیا. میرے جونیئر, میرے کولیگ, میرے سارے لوگ حیران پریشان ہو گئے. تو وہ میں نے کیس کیا تھا اور وہ کیس پھر میں نے جیتا. پھر اسی طرح کے کیس فیصل آباد میں, منڈی بہاؤدین میں, سرگودا میں, مظفر گڑھ میں, ہر جگہ ہوئے, جو سارے میں نے جا کے ڈیفینڈ کیا. اور میرا ایک ہی پوائنٹ تھا کہ بھئی مسجد میں عیسائی یا عیسائی عورتوں کا آنا منع نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حاتم طائی کی بیٹی آئی تھی, اس کو مسجد میں انہوں نے ٹھہرایا تھا, ان کو اپنی چادر انہوں نے پہنائی تھی. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, اور اسی پوائنٹ نہیں, اس میں صرف میرا خیال ہے سر جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ صرف انہیں تھوڑا سا نا وہ ڈریسنگ پہ اعتراض ہوا ہوگا. ہاں کیونکہ ظاہر ہے کہ مسجد ایک مقدس مطلب ادارہ ہے, ہم بہت عزت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جب ہم خواتین گزرے تو ہمارے سر پہ دوپٹہ تو ایٹ لیسٹ ہونا. بہت محبت کرنے والی تھی, اور آپ دیکھیں کہ اس نے لوگوں کے لیے کام بھی کیا. یہ آپ جیسے بارودی سرنگیں, ہاں انسانیت کے لیے اس نے کام کیا. انسانیت کے لیے مریضوں کو اپنی گود میں اٹھا لیتی تھی, بچوں کو, اور کبھی اس نے نفرت کا اظہار نہیں کیا. آپ دیکھیں کہ جو وہ کام کر رہی تھی وہ بارودی سرنگوں کے خلاف کام کر رہی تھی کہ یہ نہیں ہونی چاہیے. بالکل. اور اس نے بڑا اپنی وارڈروب کو لوگوں کے لیے اس نے عطیہ کر دیا, اور وہ اس کی سیل لگا دی, اور کہ وہ سارے پیسے میں ان کو دوں گی. وہ بہرحال یہ کہ ایک اچھی لیڈی تھی, ایک اچھی خاتون تھی. بہرحال جیسا بھی تھا وہ خاتون بہت اچھی تھی. تو اگر انہیں گائیڈ کر بعد میں اب وہ آئی ہیں, انہوں نے بڑا شلوار قمیض پہنا ہے اور انہوں نے ایک اچھی ڈریسنگ کی تھی. اگر انہیں اس وقت بھی گائیڈ کر دیا جاتا تو ہم شور کہ وہ کبھی بھی ایسا نہ سوچتی. اچھا سر, شاعری بھی آپ نے کی, شاعری میں آپ نے کیا لکھا؟ شاعری میں اس طرح کے مکس ٹائپ کی شاعری ہے, تھوڑی مزاحیہ بھی ہے اور سنجیدہ بھی ہے. اس کی باقاعدہ کتاب ہے جو عشق ممنوع, جو میں نے لکھی ہے. ہاں, اور ایک قانونی شاعری بھی ہے. لیکن یہ ایسا کوئی شجر ممنوع ہے کہ عشق ممنوع ہے, لوگ یہ کرتے ضرور ہیں. جیسے آدم علیہ السلام کو کہا گیا تھا نا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا, وہ گئے اسی کے پاس گئے. اچھا ویسے سر دیکھیں, یہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ویسے انسانی فطرت بھی ہے. جس پاس سے منع کیا جائے نا وہ کہتے ہیں اعت کر کے ویکھیے نا بھلا وچ کی ہے. حالانکہ منع نہ کیا جائے تو بڑا کیجول سا رہتا ہے. آپ کسی کو بات بتا دیں نا تو اسے کہیں جی یہ بات آپ نے کسی کو بتانی نہیں ہے, وہ اور کوئی گل دسے نہ دسے, وہ گل ضرور دسے گا جڑی انہوں منع کیتی گئی. ایک بادشاہ نے اپنے غلام نے کہا کہ اے گل تو کسی
نہیں دسنی اور وہی دسی او نہیں او بیچارہ نا ہن دس نہ سکے بھی بادشاہ نے مینوں مارنا میری گردن اڑا دینی ہے وہ بیمار ہو گیا وہ مرن لگا وہ آخر حکیم لقمان دے کو لے گیا انہیں کہ یار تیرے اندر کوئی گل ہے انہیں کہ ہاں اے گل ہے جڑی بادشاہ نے مینوں منع کیتی سی کہندا جا تو جنگل جا کے دس جن مرضی دس دے دو اپنا کار کتا تاکہ تیری صحت ٹھیک واہ واہ اچھا سر چلے شاعری کے حوالے نہ لینا کہ شاعری جب میں نے شروع کی تو میں نے کہا اپنا تخلص بھی ہونا چاہیے تو یہ اتفاق کی بات ہے کہ جو شاعری ہے نا میں ایک مہینے کے لیے لندن گیا تو وہاں نا گرمیوں میں بڑی بارش ہوتی ہے تو میں اپنے ہوٹل میں کنفائنڈ ہو کے بیٹھ جاتا تھا تو پھر میں نے کوشش کی تو وہاں میں نے لکھنا شروع کر دیا تو وہ شاعری مجھے آ گئی تو چونکہ لندن میں یہ ساری شاعری کا آمد ہوئی تھی یا آغاز ہوا تھا تو میں نے اپنا جو تخلص ہے نا وہ شاعر مغرب رکھا ہے اچھا شاعر مغرب شاعر مغرب میں نے کہا جی مشرق جو ہے وہ تو پہلے علامہ اقبال صاحب ہیں وہ ہمارے قومی شاعر ہیں انہیں تو لوگوں نے یہ دیا نام اچھا تسی آپ بھی اپنا نام دے اپنے آپ ہی لکھ دیا اور اس کی میں ربائی آپ کو سناتا ہوں ربائی ہے اپنے میں تخلص کہ شاعر مغرب بن کر آ گیا ہوں میں اچھا شاعر مغرب بن کر آ گیا ہوں میں غالب کو چھوڑ کر سب پہ چھا گیا ہوں میں اور گرمی سہی کلام میں لیکن نہ اس قدر کہ لفظوں سے آج آگ بھڑکا گیا ہوں میں واہ 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 شکر ہے غالب صاحب کو چھوڑ گئے آپ میں نے کہا ایک کو تو استاد رکھے نا ایک کو تو استاد رکھیں صحیح کا پھر میں نے تھوڑی سی اور ایک ربائی آپ کو سناتا ہوں یہ مس کے حوالے سے ہے کہ مس کو مس کال کرنا اچھا نہیں لگتا اچھا مس کو مس کال کرنا اچھا نہیں لگتا گھر میں ہو مرغی باہر دال کھانا اچھا نہیں لگتا مس کو مس کال کرنا اچھا نہیں لگتا گھر میں ہو مرغی باہر دال کھانا اچھا نہیں لگتا اور اپنی بیوی اپنے بچے گھر میں ہیں موجود یوں سامنے والے گھر میں جانا اچھا نہیں لگتا اچھا چلے کوئی اب سنجیدہ بھی ہو جائے اچھا جی سنجیدہ یہ ہے کہ جی ایک عنوان ہے محبت تو یہ غزل ہے کہ محبت جب بھی ہوتی ہے تو سچے دل سے ہوتی ہے محبت جب بھی ہوتی ہے تو سچے دل سے ہوتی ہے گر اس میں دل نہیں ہوتا تو پھر یہ مل سے ہوتی ہے فیکٹری سے اچھا محبت جب بھی ہوتی ہے تو سچے دل سے ہوتی ہے گر اس میں دل نہیں ہوتا تو پھر یہ مل سے ہوتی ہے تمنا ہے کہ میں بھی آج کا فرہاد بن جاؤں اچھا تمنا ہے کہ میں بھی آج کا فرہاد بن جاؤں مگر جو شیریں ملتی ہے وہ شوگر مل سے ملتی ہے یہ بھی تو مزاحیہ ہے اور نہیں تیرا نشیمن کسرے سلطانی کے گنبد پر جو تو نے گھر بنانا ہے تو جگہ ہل سے ملتی ہے اور یہ ملک پاکستان ہے کوئی جاپان نہیں ہے یہ ملک پاکستان ہے کوئی جاپان نہیں ہے یہاں جو بجلی ملتی ہے بڑے ہی ٹل سے ملتی ہے واہ جی واہ یہ بھی مزاحیہ ہو گیا اچھا یہ مزاحیہ ہو گئی اب ایک اور میں ایک اور اس کے ساتھ ہی سنا دوں پھر آگے سنائیں پلیز جو نہیں کرنا تھا وہ میں نے کام کر دیا جو نہیں کرنا تھا وہ میں نے کام کر دیا یہ دل میں نے آج تیرے نام کر دیا کیا بات کیا بات اور پہلے بہت امیر تھا پر اب نہیں ہوں پہلے بہت امیر تھا پر اب نہیں ہوں یہ گاڑی کوٹھی بنگلہ تیرے نام کر دیا کیا بات کیا بات اور تو نے یہ کیا غضب کیا میں سمجھ ہی نہ سکا میرے ہی گھر میں تو نے مجھے مہمان کر دیا وہ نام جو آپ نے کر دیا میں تو بے گھر ہو گیا نا اور قصہ بہت طویل تھا میری حیات کا قصہ بہت طویل تھا میری حیات کا تو نے تو چائے کی پیالی پر انجام کر دیا واہ جی واہ کیا بات ہے کیا بات اور جو کام میں نے کرنا تھا آدھی رات کو وہ کام میں نے آج سرے شام کر دیا واہ 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 مجھے اکثر بلکہ دوستوں نے بتایا کہ ایک دفعہ بھٹو صاحب پہ ایک فلم بنی تھی اور اس میں آپ کا کریکٹر رول لیا تھا حالانکہ اس وقت اگر آپ چاہتے تو آپ اس کو بڑا کیش کر سکتے تھے میں جی بالکل اس وقت زرداری کی حکومت تھی تو ایک کلائنٹ میرے پاس آیا اس کا میں نے کیس لیا اس کا نام تھا ڈاکٹر خالد جوید جان اس نے ایک بڑی مشہور کتاب لکھی ہے ہاں میں باغی ہوں اور بے نظیر وہ ان کے اشعار اکثر پڑھتی تھی جلسوں میں باغی ہوں میں باغی ہوں تو وہ خالد جوید جان پیپلز پارٹی کے دور میں نا پی ٹی وی کا چیئرمین بن گیا
تو اس نے جب مجھے دیکھا نا تو اس نے کہا کہ سر آپ کی شکل نا، مجھے وہ کہنا، میرا کلائنٹ کہنے لگا کہ آپ کی شکل بھٹو سے ملتی ہے. تو یہ بات مجھے، ہاں یہ بات مجھے کافی لوگ کہتے تھے جب میں تھوڑا سا گنجا ہوا نا اور میرے بال شال میں نے، تو مجھے اکثر لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ کی شکل نا بھٹو سے ملتی ہے. اور کئی جگہ سے میں نے تحفے تحائف بھی لیے، لوگ آ کے دیتے تھے، محبت سے دیکھتے بھٹو صاحب کی تھے. محبت میں وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ میں بھٹو سے لوگ کتنی محبت کرتے ہیں، یہ بھی تھوڑا سا اس میں ہے. اچھا وہ مجھے کہنے لگے جی آپ نے، میں نے ایک 20 منٹ کا ڈرامہ ہے، بھٹو کی پھانسی کا سین ہے، تو وہ آپ نے کرنا ہے. تو میں نے کہا جی میں نے کبھی ٹی وی پہ گیا نہیں، لیکن میں نے دل میں کہا یہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے. وہ مجھے میڈم جی وہاں پہ پی ٹی وی پہ لے گئے، انہوں نے تھوڑی سی میرے کلمے وغیرہ بڑھا کے ایسے مجھے بھٹو بنا دیا، میک اپ وغیرہ کر کے. تو آپ یقین کریں پی ٹی وی کے عملے میں وہاں لوگ سینکڑوں لوگ کاروبار کرتے ہیں، یہ پی این ہیں، چپڑاسی ہیں، سپاہی ہیں، وہ سارے آ کے نا میرے سامنے ادھر آ کے بیٹھ گئے نیچے، اور مجھے ایسے دیکھنے لگ گئے ایسے کہ بھٹو صاحب آ گئے. میں نے ان کی آنکھوں میں بھٹو کے لیے محبت خدا کی قسم دیکھی. نہیں سر وہ تو میں نے دل سے دیکھی کہ غریب آدمی کیسے، میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھی ہے. اور پھر آ کے وہ میرا چہرہ چوم رہے ہیں، میرے ہاتھ چوم رہے ہیں، حالانکہ انہیں پتا تھا کہ میں نکلی بھٹو بن کے بیٹھا ہوں، لیکن وہ گیٹ اپ تھا نا، گیٹ اپ ایسا تھا. اور انہوں نے پھر مجھے، وہ پی ٹی وی کے چیئرمین نے بتایا کہ آج تک بھٹو بن کے کسی نے کوئی رول ادا نہیں کیا. وہ میڈم جی 20 منٹ کی ہے، آپ بھی یوٹیوب پہ بھی آپ بھی دیکھ سکتی ہیں، گوگل پہ، قتل کی رات، قتل کی رات. وہ سین میڈم جی میں نے کیا، اور وہ 20 منٹ کا سین تھا. اوریجنل پھانسی کا وہ سارا گھاٹ وغیرہ انہوں نے بنایا ہوا تھا. تو مجھے بعد میں سارے لوگوں نے کہا جی آپ زرداری صاحب سے ملیں اور کیش کرائیں اور اب بڑے عہدے لیں اور یہ ہے وہ ہے. لیکن میں نے کہا نہیں، میں سیاست میں نہیں کرنی. لیکن اب میرے لیے یہ بڑی آنر کی بات ہے کہ میں نے بھٹو کا رول، اور مجھے لوگ بڑے پہچانتے ہیں. ابھی حال ہی میں ترکی میں گیا ہوا تھا، وہاں ایئرپورٹ پہ ایک بندے نے کہا، میں نے ایسے ایسے کیا، کہتے جی آپ کی سائیڈ پوز بھٹو سے ملتی. بالکل. اور جب آپ چلتے ہیں نا تو پیچھے سے بالوں کا سٹائل، ہاں جی. تو مجھے یقین کریں یہ سن کے پھر بڑا اچھا لگتا ہے، اور اس لیے میں نے بھٹو کے اوپر بھی ایک چھوٹی سی وہ نظم لکھی ہے، میں آپ کو وہ سنا دیتا ہوں کہ مسلم دنیا کا تو لیڈر ہے، دنیا میں تیرا کام رہے گا. مسلم دنیا کا تو لیڈر ہے، دنیا میں تیرا کام رہے گا. آمر سارے مر جائیں گے پھر بھی تیرا نام رہے گا. دستور کی جمع بندی میں تیرا اونچا نام رہے گا. غریب کی بستی میں تیرا چرچا صبح شام رہے گا. جب تک سورج چاند رہے گا بھٹو تیرا نام. سر آپ کو بہت شکریہ. انشاءاللہ دوبارہ پھر کبھی کسی اور پروگرام میں بھی آپ کو زحمت دیں گے. زندگی بخیر، انشاءاللہ ملاقات ہوگی. جی ناظرین، اب آج کا ہمارا یہ پروگرام ہمارے سینئر لائر جناب ملک منصف اوان صاحب کے ساتھ تھا. انشاءاللہ زندگی بخیر پھر بھی بہت کسی اچھے لرنڈ لائر کے ساتھ، کسی میل لائر کے ساتھ، کسی فیمیل لائر کے ساتھ آپ کی ملاقات کرائیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ، فی امان اللہ.